حالیہ چند ہفتوں میں کچھ ہوا نہ ہو یا نہ ہوا ہو، مگر ملک کے چپے چپے میں ہر پاکستانی یہ جان چکا ہے کہ قوم کی بدقسمتی یا شاید حکمرانوں کی کرپشن یا نااہلی کی وجہ سے ہم پاکستانی دنیا میں مہنگی ترین بجلی خرید رہے ہیں، اور قوم کو اتنی مہنگی بجلی ملنے کی وجہ حکومتی بجلی کارخانوں، سی پیک پاور پلانٹس اور نجی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ پاور سیکٹر کے نقصانات، چوریاں، سبسڈیز، عدم وصولی، بجلی کی بلوں میں 8 قسم کے ٹیکسز، سرچارجز اور ایڈجسٹمنٹس کی بھرمار ہے۔ دلچسپ حقائق ہیں کہ 2015 میں پاکستان میں بجلی کی سردی اور گرمی میں اوسط کھپت 13,000 میگا واٹ تھی اور بجلی بنانے کی صلاحیت 20,000 میگا واٹ تھی، جس پر سالانہ 200 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی تھی۔ آج بھی سالانہ کھپت 13,000 میگا واٹ ہی ہے، بجلی بنانے کی صلاحیت 43,000 میگا واٹ ہو چکی ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ 200 ارب سے بڑھ کر 2,000 ارب روپے ہو چکی ہے۔ گویا پچھلے 9 سال میں بجلی کی پیداواری صلاحیت میں 130% اضافہ ہو گیا، کیپیسٹی پیمنٹ میں 10 گنا اضافہ ہوا، تاہم بجلی کی سالانہ کنزمپشن جو ہے وہ جہاں تھی وہیں یعنی 13,000 میگا واٹ پر رکی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں آئی پی پیز کو 2,000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ دینا قطعی ناقابل برداشت ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کرے تو کیا کرے، کیونکہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدات کو عالمی قوانین کے تحت ریاستی ضمانت کا تحفظ حاصل ہے۔ اس پس منظر میں مقامی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدات پر کامیابی نظر ثانی درکار ہے، ایک کامیاب ریویو اس کا ہونا مسٹ ہے، جبکہ سی پیک کے تحت چینی آئی پی پیز کے قرضوں اور سود کی ری پروفائلنگ کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر توانائی جناب اویس لغاری پچھلے ہفتے مذاکرات کے لیے بیجنگ گئے تھے۔ سی پیک کے انرجی منصوبوں اور نیوکلیر پاور پلانٹس کے قرضوں کی کم از کم 8 سال میعاد بڑھانا، ان قرضوں پر سود کی شرح کم کرانا وفاقی وزراء کا دورہ چین کا ایک بنیادی ایجنڈ تھا، تاہم فی الحال یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو متعلقہ چینی بینک سے علیحدہ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی ایک ٹویٹ میں بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ختم کر کے فوری کمی لانے کا فارمولا پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے گھریلو بل میں 24%، کمرشل بل میں 37%، انڈسٹریل میں 27% حصہ ٹیکسز کا ہے۔ گویا کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل ہونے تک اگر حکومت بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ختم کر دے یا ان میں واضح کمی کر دے تو عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، ورنہ پاکستان کے عوام کی قسمت میں فی الحال نہ جانے کب تک دنیا کی مہنگی ترین بجلی خریدنی ہے۔ پاکستان کا ایک عام پاکستانی، ایک عام شخص جو ہے وہ یہ بجلی تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اب اس کی سخت سے مکمل بہار ہو گئی ہے، اور اب آئندہ بل جو اب آنے والا ہے چند دنوں میں، جس میں جولائی کا بل ہے، جس میں تقریباً 7.5 روپے فی یونٹ کا اضافہ وہ دیکھے گا، یقیناً اس کے لیے ایک بہت شاکنگ معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا کاروبار بھی اس کو نہیں سہ پائے گا، کریں تو کیا کریں، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے، جو کوششیں کر رہی ہے، اس پر ایک بار پھر ہم ایک گہری نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ محترم اویس لغاری صاحب موجود ہیں، 2 بار پاکستان کے وزیر توانائی رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ لغاری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور ظاہر ایک بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا چائنا کا آپ کا اور فائنانس منسٹر کا، وہ فار واٹ ایور ریزنز، کیونکہ شاید چائنیز گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کا وہ انفلوئنس نہیں کر سکتی کمرشل بینکس کے ساتھ، اور آپ کی کمرشل ڈیلنگ ان کے ساتھ ہے، آپ ایک کے پاس جائیں اور اگر ری پروفائلنگ وہ کہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کر لیں۔ گویا کہ جو ہمارا مرکزی ہدف تھا کہ ہم اس ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کر پائیں، وہ فی الحال ہمیں حاصل نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال یہ ہمیں ایک سیٹ بیک کا سامنا ہے۔ خاصا بہت مہربانی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ نے فرمایا 2 دفعہ وزیر توانائی رہ چکا ہوں، میں 1 سال کے لیے 17 سے 18 تک تھا وزیر توانائی، اس سے پہلے میں آئی ٹی کا منسٹر تھا 2002 کے اندر 5 سال کے لیے، اور ابھی مجھے الحمدللہ یہ میری سیاسی جماعت نے موقع دیا ہے۔ دیکھیے ہمارا جو 2 اہداف تھے چائنا جانے کے، ایک تھے ری پروفائلنگ، ہمارا جو چائنا کا ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کی، اس کی ری پروفائلنگ تھی جس کی تشریح آپ نے فرمائی۔ وہ ری پروفائلنگ اب ماشاءاللہ پٹڑی پہ چڑھ چکی ہوئی ہے، اس کی بات انیشیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ
جو دونوں سائڈز کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پاور سیکٹر کی، اور جو آپ نے بھی گمبھیر حالات کا ذکر کیا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم دونوں سائڈز جو ہمارے انرجی سیکٹر کے اندر بہت اہم ایک پارٹنرشپ کا رول رکھتا ہے چائنا اور ہمیں فخر ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر، کیونکہ جب ملک تاریکیوں کے اندر پھنسا ہوا تھا تو چائنا نے ہی آ کے انویسٹمنٹ کی تھی۔ میرے خیال میں ہم انشاءاللہ ری پروفائلنگ اور دوسرا ہدف جو کول کو امپورٹڈ کول سے تھر کول پہ کنورٹ کرنا ہے، جس سے آپ کی انرجی کی پرائس ان پلانٹس کی تقریباً 15 سے 14 روپے تک اس کے اندر کمی آئے گی پر یونٹ، تو وہ ہم دونوں اہداف انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سٹڈی کرنے کے بعد اس میں مجھے تو بہت ایک پازیٹیو امید دکھائی دے رہی ہے کہ ہم اس کو ریپ اپ کر لیں گے۔ لغاری صاحب، یہ تو اس میں امید کی تو بہت اچھی بات ہے، امید تو قائم رہنی چاہیے اور نا امیدی تو گناہ ہے بہرحال، لیکن بہرحال ابھی ایک ڈسٹنس کور کرنا ہے، اور کیونکہ وہ کمرشل بینک ہے، کمرشل ڈیٹ ہے، ایک کے پاس جانا ہے۔ ابھی تو ہم تو گئے تھے چائنا کے پاس کہ شاید وہاں پر جو نظام ہے وہ شاید ہمیں کوئی اس میں ریلیف دلا سکے، تو اب ہمیں ایک تو وہ کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بنانی ہے، پھر اس میں ایک لمبا سفر ہے۔ اور جو آپ نے لوکل کول کی بات کی لغاری صاحب، جو آپ نے لوکل کول کی بات کی، اس کے بھی تو کہ وہ تھر کا کول جو ہے وہ پورا اس مؤثر طریقے سے ایک اکنامک طریقے سے وہ ہمارا استعمال ہو سکے، اس کے لیے بڑی سٹڈیز کرنے کی ضرورت ہے، بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آل ان آل یہ ابھی شارٹ ٹرم ان میں سے کوئی چیز اچیویبل نہیں ہے نا؟ کول شارٹ ٹرم نہیں ہے، کول 3 سے 4 سال کا منصوبہ ہے جی، جو تینوں پلانٹس کی کنورشن ہے اس کو اتنی دیر لگے گی، اور جو ڈیٹ ری پروفائلنگ ہے وہ ذرا ایک شارٹ ٹرم ایک بات ہے جو کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اگر ہم نے انشاءاللہ کوشش کی اور محنت کی تو انشاءاللہ ریپ اپ کرنے میں کامیاب ہوئیں گے ہم۔ اچھا لغاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نیچرلی ایک عام پاکستانی بھی پوچھ رہا ہے وہاں پہ، آئی ڈونٹ نو کہ چائنیز اتھارٹیز نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ری پروفائل کر لیں، آپ یہ جو کول کی سورس ہے اس کو چینج کر دیں، اور بھی کئی باتیں آپ نے کی ہیں، جو آپ کی اپنے آئی پی پیز ہیں ان کو تو انفلوئنس کریں نا، ان کے ساتھ تو ایک ڈویبل ایک سچویشن بنا لیں، ایک کوئک کوئی ریلیف ان سے تو حاصل کر لیں۔ تو یہ جو ہمارے اپنے آئی پی پیز ہیں، میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے ہم ایک رسپانسبل حکومت ہیں، ہم ہر روز ٹی وی پہ آ کے جب تک چیزیں کنکلوژن کی طرف نہ جائیں ہم ہر روز آ کے اپنی پروگریس نہیں بتا سکتے۔ پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینے سے یہ اس آئی پی پی کا ایشو کھڑا ہونے سے بہت پہلے سے ہم لوگوں نے ایک بہت تفصیلی سٹڈی تمام ان آئی پی پیز کی جو 1994 اور 2002 کی پالیسی سے جن کا تعلق ہے، ان کو ایک ایک پلانٹ کو مکمل طور پہ اینالائز کیا ہے، کن کی ہمیں ضرورت ہے، کن کی نہیں ہے، کہاں سسٹم سٹیبلٹی کی، ان کے جو 2 ارب یونٹ، ان سب 20 کے 20 آئی پی پیز نے پچھلے سال صرف 2 ارب یونٹ پروڈیوس کیے ہیں ہماری اوورال 106 یا 107 ارب یونٹ میں سے۔ تو 2 ارب یونٹ کیوں پروڈیوس کیے، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کو اسیس کیا، اس کی قیمت کو اسیس کیا، ان کی ریٹرن آن ایکویٹی کو اسیس کیا، ان کی کیپیسٹی پیمنٹس کتنی جاتی ہیں اس کو اسیس کیا، ان کو اگلے 12 سال میں اگر ہم نے رکھا تو کتنے ارب دیے جائیں گے اس کو دیکھا، آج ان کو اگر فارغ کر دیں اس کو دیکھا، ان کی صرف آئیڈل کیپیسٹی کی بیسس کے اوپر ٹیک اینڈ پے پہ رکھیں اس کو دیکھا، ٹیک اور پے سے نکالیں اس کو دیکھا، اور ہم بہت ذمہ داری سے اور بہت رسپانسبلی، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہوگا، ہم تقریباً کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان کی عوام کو بہت اچھی اچھی خبریں ملیں گی، اور ہم لوگ جو بھی آئی پی پی ہے اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ اور ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم اپنی عوام اور اسٹیٹ اور لوگوں کے فائدے کے لیے انشاءاللہ ایگزٹ کریں گے اور ارینجمنٹس چینج ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ونڈرفل، اور اس کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔